السلام علیکم، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اسکالر تجزیہ کار سید محمد اللہ شاہ صاحب، اور آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، حالات حاضرہ کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو، ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان ہے، اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی ویسے تو حصہ ہے مگر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس ان کے فیصلوں 7 فیصلے کیے ہیں، ان میں بھی اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل پریس کانفرنس کی جس میں دبا کے کہا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو، ڈرامے مت کرو، یہ تجربے مت کرو۔ یہ میسج تھا غالباً ان کو جنہوں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں اکنامی ٹھیک کر دیں گے۔ ٹھیک، زرداری صاحب کہا ہے کہ نہیں، تک بندیاں کرو اور الیکشن اس کے بعد ہو۔ اس کا مقصد ہے کہ نواز لیگ کا پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ نہیں، جو موجودہ حالات ہیں ان میں ہونا چاہیے، الیکشن 90 ڈیز میں ہونا چاہیے۔ یہ تو پی ڈی ایم کا ہے۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ملک کے وکلاء نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے، رکھوالی کے لیے ہم تحریک چلائیں گے۔ ملک کے وکیل تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے۔ اب کوئی ڈیٹ شیٹ انہوں نے رکھی یا نہیں رکھی یہ تو مجھے پتا نہیں، مگر جو انہوں نے کل میں دیکھ رہا تھا انہوں نے تقریر کر کے یا پرسوں اعلان کیا ہے۔ یہ تو ہم کرائسس میں اور ڈوبتے جائیں گے، ادھر سے ہڑتالیں، ادھر سے آئین کی پاسداری نہ کرنا، آئین کو پس پردہ رکھنا، یہ انسرٹنٹی اور بڑھے گی۔ تو پولیٹیکل کرائسس، کنسٹیٹیوشنل کرائسس تو ہیں ہی ہیں، اکنامیکل کرائسس بھی ہیں۔ کون سا کرائسس ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی۔ اب بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو معاملات ہیں، آپ کی بھی نظر ہے ان سب چیزوں پہ؟ مولائی صاحب، مسائل تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ جس کی نشاندہی جس انداز سے کیا بہت اچھی طرح، میری نظر میں الیکشن اور آئین آپس میں ملے ہوئے گل۔ الیکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آئین کہتا ہے۔ کیوں؟ آئین اور الیکشن کے درمیان یہ رشتہ جو ہے، اگر آئین اس میں ملک میں نہ ہو، ہمارے یہاں کسی میں، تو الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نا۔ وہیں سے الیکشن کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آئین کہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب پچھلے سال سے شروع کریں کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ختم ہو گئیں تو آئین کہتا تھا، ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اب تو سال سے زیادہ شاید عرصہ ہو چکا ہے، الیکشن نہیں ہوئی۔ آئین کے جو پروویژنز تھے اس کے متعلق وہ وہی کاغذ کے پہ ہی رہے، ان پہ عمل کچھ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہہ سکتی ہے کہ جو آئین ہے ان کی جو شکیں ہیں ان پہ عمل کیجیے۔ مطلب کہا انہوں نے، لیکن وہ کسی نے نہ صوبائی حکومت نے پنجاب کی، نہ خیبر پختونخوا کی، نہ وفاقی حکومت نے۔ یہ پاکستان میں عجیب قسم کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، لیکن یہ جو دور ہے نا، یہ بھی کافی عرصے تک جو جس طرح وہ غلام احمد کا جو قصہ ہے نا، جب مولوی تمیز الدین خان والی اسمبلی چلی گئی اور جو اس وقت جو منیر صاحب تھے چیف جسٹس پاکستان کے جمہوری، سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے غلام احمد کی ڈیزالونگ دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی۔ انہوں نے کہا گورنر جنرل کو کوئی اختیار نہیں ہے اور اسمبلی باہر ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف جو غلام احمد گورنمنٹ تھی وہ گئی سپریم کورٹ میں،
اور لوگ کہتے ہیں وہ جسٹس منیر جو چیف جسٹس تھے منیر وہ غلام احمد کے دوست اور دونوں اورنگزیب پٹھان تھے. یعنی رشتہ داریوں پہ فیصلے ہو رہے آئین اور قانون پہ نہیں. تو وہاں سے انہوں نے کہا نہیں تو مطلب کہ آپ اس طرح نہیں کریں, ہم اس طرح نہ کہیں گے یہ واحد ملک ہوگا دنیا میں, یہ اور بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی آئین ہی نہیں تھا 14 اگست 1947 سے, اور پہلا آئین بنائے ملک ٹوٹا ہے جو اسمبلی نے بنایا ہے, وہ آئین ٹرن کر رہا ہے. بالکل ہے یہ, اور یہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی بھی بات کریں گے بالکل ایک تفصیلاً کہ یہ ملک بے آئین کیوں ہوا. ٹھیک ہے صاحب, ایک کولونیلزم کی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ ہمارے ہاں چلتی رہی ہے. اچھا اب آپ جو پہلے ایشو آپ نے ریز کیا کہ الیکشن کا نہ ہونا, تو پنجاب میں ہم نے دیکھ لیا, خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھ لیا کہ جی آئین کی جو شکیں ہیں ان پہ کوئی عمل نہیں کرا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک اس وقت جو تھا صدر صاحب نے بھی ڈیٹس دی تھی کہ آئین کی, کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی. اب جو قومی اسمبلی کی جو الیکشن جو ڈیزالو ہو گئی ہیں, تو یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا دوسرے اور لوگ کہہ رہے ہیں نا, اس بار صدر صاحب نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے, جس طرح وہ بار کاؤنسلز کہہ رہی ہیں کہ صاحب آپ جو ہوئی تو آپ کا کام ہے کہ, اور جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا کہ آئیں, وہ بھی اپنی نوعیت کا نہیں عجیب آئے تو مشورہ کریں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئے ہمیں نہیں آتا مشورہ نہیں کی, لیکن جو ایک کرٹسی تھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس جانا چاہیے پھر وہ آپ سے بھلی اس سے ایگری نہ کرے مگر جانا تو چاہیے. تو اس کے بعد صدر صاحب نے اس بار وہ ڈیٹ ہی نہیں دی. تو جو الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے وہی ڈیٹ چلے گی اس وقت, یہی لگتا ہے. اب وہ ڈیٹ جو ہے وہ آئین سے تو ماورا ہے, ڈیٹ تو دی نہیں ہے ابھی, جو شیڈول بھی نہیں دے رہے, جس انداز سے وہ جا رہے ہیں وہ 90 ڈیز کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, تو اس وجہ سے کئی حلقوں میں یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں تو نہیں ہونی, اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. بڑی حد تک اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ آیا پولیٹیکل پارٹیز جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری تو وہی ہے, آیا وہ کوئی یونائٹڈ اسٹینڈ لیتی ہیں آئین اور الیکشن کے متعلق یا نہیں لیتی. فی الوقت جس طرح آپ نے ایک دو مثالیں لی, لگتا تو یہی ہے کہ اب وہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز تھی حکومت میں تو کٹھی تھی, اب وہ تتر بتر ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی اسٹیٹمنٹس آپ نے کہے الگ ہے, مولانا فضل الرحمان وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے وہ الگ ہے, نون لیگ جو تھی ان کی جو ہے وہ الگ ہے. تو وہ جو اپنا اختر مینگل صاحب ہے اس کی الگ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ اور حقیقتاً میں پاکستان میں اور خراب حکومتیں بہت ہوئی ہیں, پی ڈی ایم جیسی خراب حکومت حقیقتاً کم ہوئی ہے. دو باتیں جو ان سے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں, باقی جو کچھ پتہ نہیں کیا کیا. ایک یہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ گئی, بجلی کے ریٹ دگنے ہو گئے, ڈالر جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا, ہر چیز مہنگی ہوتی گئی. کوئی اسکیم ایسی نہیں تھی اس حکومت کے پاس کہ اس کا کیسے سدباب کیا جائے. اور دوسری بات جس سے وہ مشہور ہو گئے وہ یہ تھا کہ اپنے سارے کیسز جو تھے وہ نیب قانون میں ترامیم کر کے وہ سارے کیسز ایک لحاظ سے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیے گئے. یہ دو باتیں ہیں. اس کے علاوہ وہ 16-17 مہینوں میں کیا ہوا اب عوام کو تو نہیں پتہ ہے. اب یہ تو نہیں پتہ ہے
عوام چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے اور سڑک یہی پہ۔ دو باتیں ہوئی نا، ایک مہنگائی بڑھ گئی، بجلی ریٹ دگنے ہو گئے، ڈالر آسمان پہ چلا گیا، اس وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرا دیے۔ یہی دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اربوں ڈالر ختم ہو گئے۔ تو یہ جو تھا کہ اس وجہ سے یہی دو باتیں، اور شاید اگر چاہیں وہ ایک تیسری بات جو سنا کہ جاتے جاتے ملک مقروض ہے، آئی ایم ایف کے پاس گئے پیسے لینے کے لیے، انہوں نے جو $1.5 ارب دیا یا کیا، وہ جاتے جاتے چونکہ اب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن تو ہے نہیں، پی ٹی اے والے تو نیشنل اسمبلی سے بائیکاٹ ہے، صرف پی ڈی ایم والے ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یا تھے، تو جاتے جاتے سنا یہی ہے کہ ہر ایک ایم ایل اے کے لیے $1 ارب انہوں نے دے دیے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ جو چاہے استعمال کرو۔ سو صاحب اب تین کئی باتیں، قانون تبدیل کیے، کئی قانون تبدیل کیے، ہر 5 ممبر بیٹھے ہوئے تھے، قانون تبدیل ہو گیا۔ 40 بل بنا لیے، 40 بل ایک دن میں یا 2 دن میں، اور پڑھا بھی نہیں کسی نے، وزیر صاحب نے بھی نہیں پڑھا کہ ہے کیا۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت کے متعلق تو بس یہ 3 باتیں ہوئیں، کیسز ختم کرائے، مہنگی بہت ہو گئی، اور یہ کہ جاتے جاتے وہ قرض لے کے 1 ارب سب کو دے کے گئے۔ ناظرین ملتے ہیں وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے روپے کی، پاکستانی کرنسی کی بے توقیری ہے، ڈی ویلیویشن ہے، ان کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک کی اکنامی پہ، ہمارے عام آدمی پہ؟ صاحب یہ آج کل سب کو پریشان کر رہا ہے، ہر ایک کو، جس لیول پہ بھی کوئی ہو، ہر ایک کو پریشان کر رہا ہے یہ ایشو۔ اب ڈیویلیویشن کی اب اگین ایک لحاظ سے پاکستانی روپیہ اور ڈالر جو بین الاقوامی کرنسی ہو چکی ہے، اس وجہ سے کسی زمانے میں پاؤنڈ ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ ڈالر ہے۔ تو اب ایک نظر، تاریخی نظر ڈالیں، 1947 میں جب پاکستان بنا تو 3 روپے میں $1 ملتا تھا، ٹھیک ہے صاحب؟ اب جو ہے وہ 330 روپے پہ ڈالر مل رہا ہے، 100 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا۔ 3 روپے میں $1 ملتا تھا، اب 330 پہ ہو گیا، 100 گنا ڈالر مہنگا ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ملک کی اکانومی کو اتنا مس مینیج کیا ہے شروع سے، ٹھیک ہے صاحب؟ یہ مثال ہے نا کہ ایک تو یہ بات آپ دیکھیں کہ ہاں اب اسی آگے آئیں گے کہ اکنامی کو خراب کرنا اور روپے کی یہ بے توقیری ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں، آئے گی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہوئی، اب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو پچھلے یہ 3-4 سال سے یہ اتنی جلدی گر رہا ہے روپیہ، کچھ انٹائرلی ساری وجوہات یہ ہیں کہ ہماری پالیسیز جو غلط ہیں، پرائرٹیز ہماری غلط ہیں۔ اب کیا پرائرٹیز ہے آج کل اور کیا ہونی چاہیے تاکہ یہ روپے کی بے توقیری نہ ہو، اور ڈالر اتنا اگر مہنگا ہو جائے گا تو چونکہ اس ملک میں ساری چیزیں، زیادہ تر کھانا بھی امپورٹ ہوتا ہے، دوائیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں، پیٹرول اور انرجی وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے، مشینری بھی امپورٹ ہوتی ہے، بہت سی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، لہٰذا ہر چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جو اس ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ بڑے ایک لحاظ سے محدود رہے ہیں۔ 1% آف دی پاپولیشن وہ ٹیکس دیتی ہے، 99% نہیں دیتی،
اچھا، اور جو 1% دیتے ہیں ان میں 2/3 وہ ہیں جو تنخواہ دار ہیں، سرکاری یا پرائیویٹ، کیونکہ ان کے پاس وہ آٹومیٹیکلی وہ سورس میں کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ تو اس کا مطلب کہ اس ملک میں جتنے کئی سیکٹرز ہیں، سب سے بڑا جو ہے وہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے. پاکستان کی جو بلیک اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ اس میں انویسٹڈ ہے، اور وہ کئی رعایتیں ہیں اور ٹیکس کوئی نہیں دیتا. دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارا ریٹیل شاپس. یہ دکانیں جو ہے کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک، دکانوں میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا. میں جب پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کام کرتا تھا تو یہ فائنانس اور اکانومی کو دیکھنا میری ذمہ تھا. تو ہم نے سروے کرایا کہ دیکھیں بھائی کہ ٹیکس جو ہے عام طور پر یہی ہے نا کہ یہ سیلری والے تنخواہ دیتے ہیں باقی نہیں دے رہے. تو ہم نے FBR کو نہیں بھیجا تاکہ وہ لوگ صحیح بات نہیں بتائیں گے. وہ کوسچنر ایسا انڈائریکٹلی بنایا گیا اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھیجا، ان کو انگیج کیا کہ، اور 3 مارکیٹس جو تھی پاکستان کی وہ ہم نے چنی: کراچی کی بوری بازار، لاہور کی انارکلی اور اسلام آباد کا F7 مارکیٹ. یہ 3. وہ ایک سروے لے کے گئے، اسٹوڈنٹس پوچھنے گئے دکانداروں سے کہ بھائی آپ کی کیا آمدنی ہوتی ہے، جو انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے صاحب؟ اور پھر ان سے پوچھا کہ اچھا یہ اگر آپ کا کرائے پہ ہے یہ دکان، کتنا کرایہ دیتے ہیں، یا بجلی کا بل کتنا آتا ہے، اور اگر ملازم ہیں کتنے ملازم ہیں، کیا تنخواہ دیتے ہیں. یہ سروے کروائی. سروے اس ٹیکس کا نہیں پوچھا. اب یہ جب ڈیٹا آئی تو اس سے جب انالائز کیا لوگوں نے تو آن این ایوریج، ابھی آپ دیکھیں یہ تینوں بڑے مارکیٹ ہیں پاکستان کے، بہت پرانے، ویل اسٹیبلش، ہر ایک دکان کا لاکھوں میں شاید روزانہ، بہتوں کا لاکھوں میں روزانہ ٹرانزیکشن ہوتی ہوگی، مہینے میں جو کچھ بھی آگے حساب کیجیے. لیکن یہ سروے کے نتیجے میں جو حقائق نکلے اس میں پتہ چلا کہ سراسری طور پر یہ 3 بڑی مارکیٹس جو ہے، اور جو انہوں نے اپنے آمدنی کی جو تعداد بتائی، جو بتائی، اس حساب سے ایک مہینے میں یہ جو دکاندار ہیں ان میں سراسری طور پہ ان کی آمدنی ہے 25,000 روپے. 25,000 روپیہ ان کی آمدنی ان کی اپنی باتوں سے نکلی، ڈیلی نہ صاحب مہینہ. لیکن اب اس سے آپ مہینے کی وہ رینٹ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، 2 4 5 8 پتہ نہیں کتنے ملازم ہیں، آپ ان کی تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 25,000 دیتے ہیں. ہم نے حساب لگایا کہ جو آپ کا جو کیا کہتے ہیں، کچھ کمپنیوں کے جو ڈرائیور تھے ان کی آمدنی انارکلی یا F7 یا اپنی بوری بازار کی دکاندار مالک جو تھے ان سے، وہ کمپنیوں کے جو ڈرائیور تھے ان کی تنخواہ زیادہ، وہ تنخواہ، وہ ڈرائیور تنخواہ ٹیکس ان سے زیادہ ملتا تھا، ان سے کم ملتا تھا. اب یہ تو 3 مارکیٹس ہیں نا، یہ تو لاکھوں میں آپ دکانیں لے لیں. پوائنٹ از کہ اتنا بے تحاشا پوٹینشل ہے ریٹیل جو دکانیں ہیں وہاں سے، لیکن ان کا تعاون، ان کی جو گٹھ جوڑ ہے، آپ اس کا لحاظ سے دیکھیں کہ یہ جو شاپس ہے، بازار جس کو کہیں، مجبور بازار، سب سے زیادہ رول پلے کیا بازار نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے. ایجیٹیشن میں سب سے زیادہ پیسہ اور لوگوں کو یہ نکال، مارکیٹ یا بازار، مارکیٹ یا بازار. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وہ اتنے کئی وجوہات ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے ہیں وہ لابی، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا.
آج بھی وہی حال ہے جو 25-30 سال پہلے ہم نے یہ سروے کرایا. اوکے, آپ کی اکانومی کی میں بات کر رہا ہوں. تو بہت سا پوٹینشیل ہے کہ آپ ریونیو کو اس وقت جو ہے قریباً 7 ٹریلین روپے سالانہ ٹیکس میں ملتا ہے. آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ریٹیل سیکٹر ہے اور یہ اپنا کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ والا, یہ دو بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اب تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو انکم ہے جو بھی آتی ہے وہ زیادہ تر ان پروڈکٹیو چیزوں میں چلی جاتی ہے. ان پروڈکٹیو میں سے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جہاں کہ اس کی آمدنی بڑھے, اس وجہ سے خرچہ ہو رہا. اب آپ نے ہم نے بات کی مثلاً جو جتنی انکم آتی ہے جو 7 ٹریلین, اس میں دو چیزیں بمشکل ہم پاکستان پوری کرتا ہے. ایک جو قرضہ دینا ہوتا ہے ہر سال, اور دوسرا وہ جو ہمارا ڈیفنس کے لیے دینا پڑتا ہے سیکیورٹی کے لیے. باقی پیسہ جو ہے آپ نے اسکول بنانا ہے, آپ نے کلینک بنانا ہے, آپ نے روڈ بنانی ہے, آپ نے پل بنانا ہے, قرضہ, سب قرضے پہ چل رہا ہے یہ ملک, کیونکہ آپ کا جو وہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا اس ملک میں, اور سب سے بڑے یہ ادارے ہیں. اچھا, پھر ایک اور جو بیماری پیدا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا, بہت سی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا زرعی ملک ہے لیکن کھانا ہم امپورٹ کرتے ہیں, کھانے کی چیزیں. ٹھیک ہے صاحب. اسی طرح دوائیں. دیکھیں میرا زراعت سے بھی تعلق ہے, زراعت میں کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے, وہ کوئی ریسرچ نہیں کرتا, کوئی سیڈ نہیں دیتا, کوئی سیڈ. کئی اتنے ڈپارٹمنٹ ریڈنڈنٹ پڑے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں. تو بس, تو اس کا کیا مطلب, اس کو ہر چیز جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کو ڈالر کی ضرورت پڑے گی نا. اگر وہ چیزیں اپنے ملک میں بنا ہے تو بلکہ ایکسپورٹ کر کے آپ ڈالر کمائیں گے, خرچ نہیں کریں گے. تو ہماری وہ جو پرائرٹیز ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ روپے کی بے توقیری کیوں ہوئی. اپنا ٹیکس بیس ہے نہیں کہ وہ بنے تاکہ یہاں سے ہم ڈیولپمنٹ کر پائے, اور دوسرا امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. اب یہ 330 روپے پہ, یا آج کل چلو جی 300 ہو گیا, 300 کچھ کم ہوا ہے, یہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہیں وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہوتے. لانگ ٹرم میں آپ کو اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے 2-3 باتوں کو جس کا ذکر کیا نا, آپ ان کو بہتر کریں. ٹیکس بیس بڑھائیں, آپ دکانداروں سے, ریٹیل سیکٹر سے, ریئل اسٹیٹ سے, کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ ٹیکس لیں, آپ کے لیے روپے کی توقیر بڑھے گی. آپ جو چیزیں امپورٹ کرتے ہو کوشش کریں اپنے ملک میں اپنا ایگریکلچر کو بڑھائیں, انڈسٹری بڑھائیں. انڈسٹری کیوں نہیں بڑھتی, کیونکہ سب بہت بڑی اسمگلنگ ہوتی ہے. بہت اسمگلنگ کی چیزیں جب سستی ملیں گی تو یہاں کون انڈسٹری لگائے گا. آپ اپنی پالیسیز کو, پرائرٹیز کو تبدیل کریں, اپنے ملک سے دولت پیدا کریں, تو ڈالر کی اہمیت نہیں رہے گی, روپیہ کچھ بڑھے گا اور لوگوں کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی. اس اکانومی کو سدھارنا ہے تو اپنے ملک سے دولت پیدا کرنی, قرضے پہ انحصار نہ کریں. ناظرین ملتے ہیں وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بات کریں گے بین الاقوامی معاملات کی. برکس گروپ ہے, پھر شنگھائی کوآپریشن گروپ ہے, پھر جو ہے وہ ہمارا G20 آ گیا, G20 ملک ہے. تو آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں لوگ منحرف ہوتے جا رہے ہیں سنگل پاور سے, اور ملک جو ہے یا ملک جو ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر ہو جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی برابری ہو یا کسی قسم کی کوئی حیثیت ہو ان کی. ایک زمانہ تھا 2 پاور کے 80 سے پہلے, وہ 2 پاور میں 1 پاور ہو گیا, نیو آرڈر بنا, نیو ورلڈ آرڈر بنا. اب آپ نہیں دیکھتے کہ نیو ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے ان چیزوں کی ایکٹیویٹی سے. انڈیا میں G20 کنٹریز کا اجلاس
شروع ہو چکا ہے آج، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اور اسپین کے صدر نہیں آئے ہیں اور انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے. اب چائنا اور رشیا کا نہ آنا G20 ملکوں میں، جو اگر میجر امریکہ ہے تو یہ بھی دونوں بڑے میجر ملک ہیں، یہ کیا پیغام جاتا ہے؟ یا اس پہ بات کریں. بہت خوبصورت، بہت اہم ایشو آپ نے آج کل کے جو بین الاقوامی حالات ہیں اس لحاظ سے آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو اٹھایا ہے. اور یہ بھی بات بالکل صحیح ہے آپ والی کہ جی جو یونیپولر ورلڈ تھا پہلے، جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو وہ جو سوویت یونین اور امریکہ یہ دو بائی پولر ورلڈ تھا، اس میں سے ایک تو چلا گیا، باقی ایک بچا. اب یہ ہے کہ وہ 1991 میں یہ بات تھی. اب یہ پچھلے یہ جو 25-30 سال جو گزرے ہیں، اس میں دوسرے پاورز جو ہیں وہ کافی طاقتور ہو گئے ہیں. چلو سوویت یونین نہیں رہا، لیکن چائنا جو 90s میں اس کی اتنی اکنامک پوزیشن نہیں تھی، 30 سال میں اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ سیکنڈ موسٹ لارجسٹ اکنامک پاور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رشیا نے بھی گرچہ سوویت یونین نہیں رہا اور اس کو 15-20 سال تک بڑی مشکل رہی اپنے آپ کو ریکور کرنے میں، ایون تو یہ لڑائی چل رہی ہے یوکرین والی، لیکن باوجود رشیا کی اپنی انہیرنٹ ریسورسز اتنے بے تحاشا ہے کہ اس ملک کو نیچے رکھنا مشکل ہے. آپ اس سے اندازہ لگے آج بھی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اور رشیا اکیلا ملک رہ گیا، رشیا ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی ٹیریٹری کا مالک ہے. اتنا بڑا ملک کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، سب سے بڑا ہے، اور اس میں ہر چیز ہے بے تحاشا. جو منرل ریسورسز جس کا آپ ذکر کریں وہ ہر چیز ہے اس میں، تیل ہو، گیس ہو، اور پریشس میٹلز ہوں، ہر چیز کی کم استعمال کرتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں اس کی. تو اب وہ اکنامکلی وہ G20 میں ہے، چین تو ہے ہی ہے، انڈیا بہت پیچھے تھا وہ بھی آ چکا ہے اس میں، انڈونیزیا آ چکا ہے، سعودی عرب آ چکا ہے اس میں. اب یہ سارے جو ہے وہ امریکہ اور یورپ والے نہیں ہیں، یہ نئے ممالک آ چکے ہیں G20 میں. تو وہ جو ایک ایکسکلوسیو ڈومینیشن تھی امریکہ کی یا پھر ویسٹ یورپ کی، اب اس میں دوسرے ممالک آ گئے ہیں. اب حال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے 8 سب سے بڑی اکانومیز کون سی ہوگی، تو مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں دنیا کی، وہ ان کا یہی اندازہ ہے کہ صاحب اگلے 5-1 سال میں، اب آپ 223 میں ہیں، 2023 میں 2030 تک، اس میں جو ہے 10 میں سے 6 جو ہیں سب سے بڑی اکنامک پاورز وہ ایشیا کی ہیں. چین آ گیا 1، جاپان آ گیا 2، ساؤتھ کوریا آ گیا 3، انڈیا آ گیا 4، انڈونیزیا آ گیا 5، رشیا آ گیا جس کا 2/3 حصہ یہاں پر ہے ایشیا. اور سب 10 میں سے 6 تو ایشیا کی بڑی پاورز ہیں. باقی جو ہے 4 میں امریکہ آ گیا، جرمنی آ گیا، فرانس آ گیا، اور چلو UK آ گیا بس. اور اگر ڈیولپنگ ایشیا کو علاوہ تھوڑا کریں تو پھر برازیل آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اکنامک پاور دنیا کا وہ شفٹ ہو رہا ہے. پہلے امریکہ، پہلے یورپ کا مرکز تھا، پھر دوسری عالمگیر جنگ کے بجائے امریکہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہو گیا،
اب جو ہے کہ ایشیا کی طرف سینٹر آف گریوٹی وہاں شفٹ ہو رہا ہے. اگر جہاں 10 میں سے 6 سب سے بڑی اکانومیز ایشیا میں ہیں تو اس کا اکنامک پاور تو سب کو محسوس ہوگا. اب ایشیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے. اچھا G20 جو ہے یہ تو امریکہ اور یورپ کی ہے. پہلے ان کا تھا G7 7 بڑے جو یورپین ممالک ہیں اور امریکہ اس میں 1 اور برطانیہ 2 فرانس 3 جرمنی 4 کینیڈا 5 اٹلی 6 اور 7واں شاید اسپین. یہ 7 تھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو دنیا میں اکنامک پاور دوسری جگہ ہو گیا. پھر 7 کی جگہ یہ ہو گیا G20. تو اس میں کئی ایشین ممالک آ گئے, برازیل بھی آ گیا, ساؤتھ افریقہ بھی آیا, ایشیا کے 6-7 ممالک آ گئے. تو اب ایک لحاظ سے یہاں پہ بیلنس ہو گیا. لیکن ایشیا کے ممالک نے سوچا ابھی بھی G20 امریکہ اس پر حاوی ہے, امریکہ کی پالیسیز ابھی بھی G20 پہ حاوی ہیں. خاص طور پہ یہ جو یوکرین کا مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے امریکن پریشر بہت ہے. G20 ابھی اس پریشر کی وجہ سے یہ کہ G20 سپورٹ کرے امریکہ کی جو یورپ اپنا یوکرین کی پالیسی ہے. اب اس میں اتنا اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ انڈیا میں جو G20 کی سمٹ ہو رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی جوائنٹ کمیونٹی کے ایشو ہی نہیں ہوگا. اختلافات کی نوعیت یہ ہے کیونکہ ہمیشہ جو اتنی بڑی کانفرنس ہو جہاں ہیڈز آف گورنمنٹ ہیڈز آف اسٹیٹ آئے تو اس کے بعد دنیا کو بتایا جاتا ہے, ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بھائی ہم اتنے جو ملے 2 دن کن کن باتوں پہ ہم باتیں کی اور ہمارا یہ اتفاق ہے فلاں 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 باتوں پہ. اب نا اتفاقی اتنی ہے یہی سن رہے کہ کل جب ختم ہوگا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی. ٹھیک, تو اب یہ ہے کہ ایشیا والے ممالک جو ہیں کچھ کم کچھ زیادہ وہ یہ ڈومینیشن جو ہے کسی ایک سپر پاور کی اس سے دور ہٹنا چاہ رہے ہیں. اب دور ہٹنے کے لیے انہوں نے لیٹ سے 2 اور ادارے بنائے ہیں جس میں امریکہ اور یورپ نہیں ہے. ایک ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور ایک ہے برکس. اب یہ جو ہے آتے برکس پہ چونکہ ابھی اس کا اجلاس ہوا شنگھائی کوآپریشن کا آرگنائزیشن کا ہونے والا اجلاس. اب برکس میں پہلے 5 تھے نان یورپین, چین تھا, روس تھا, برازیل تھا, انڈیا اور رشیا. ٹھیک ہے صاحب. اب 6 اور شامل کر لیے انہوں نے. یہ 6 کے 6 جو ہیں کچھ ایشیا سے, کچھ افریقہ سے اور کچھ لیٹن امریکہ سے. 6 ملا کے 11 ہو گئے. 40 ممالک نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے برکس کے ممبر ہونے کا. 40 میں سے انہوں نے 6 کو پچھلی جو ساؤتھ افریقہ والی کانفرنس ہے تو وہ بڑے ہوگا. اچھا آئندہ شاید برکس کی ممبرشپ اور بڑھے گی. اچھا اب برکس جو ہے وہ بھی ایک بڑا اگر اکٹھا کریں تو وہ بھی بڑا اکنامک 30% 30% آف دی اکنامک پاور اس کے پاس ہے برکس کے ممالک میں. اب دوسرا یہ ہے شنگھائی کوآپریشن کا آرگنائزیشن SCO. وہ ملی پہلے چین اور روس نے مل کے بنائی اور اس میں پہلے اپنے 3 ممالک جو سینٹرل ایشیا کے تھے وہ اس میں شامل ہو گئے جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے تو وہ 5 ہو گئے. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان شامل ہو گئے 7 ہو گئے. پھر ایران شامل ہو گیا اب اس کے 8 ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ پولیٹیکل بھی ہے, سیکورٹی آرگنائزیشن بھی ہے اور ایک لحاظ سے اکنامک کمپوننٹ بھی ہے اس پہ. تو آپ دیکھیں یہ 2 ادارے برکس اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ دونوں
नॉन यूरोपियन और नॉन अमेरिकन, अब इनमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर इनमें कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये बढ़ के इनका असर जो है वो पुराना जो यूनिपोलर वर्ल्ड, वो तो एक लिहाज से तस्लीम हो चुका है कि अब वो डाइल्यूट, ख़त्म नहीं हुआ, डाइल्यूट हो चुका है, क्योंकि अब अमेरिका ने अपने आप को G20 में रखा है कि भाई मिल के हम कुछ ताकतवर बनाएं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई वो पुराना यूनिपोलर वर्ल्ड है वो भी डाउन हो चुका है और ये उसका असर डाइल्यूट हो चुका है, और दो कंपेटिटिव सेंटर्स, पावर सेंटर्स बन रहे हैं, एक ब्रिक्स बन रहा है, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। तो बिल्कुल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अभी है चपकलिश है पुराने वर्ल्ड ऑर्डर में, नए में। अब देखते हैं कि शेप क्या बनती है, लेकिन ये क्लियर है कि हाँ एक स्ट्रगल चल रहा है कि जी हम पुराने ऑर्डर को तब्दील करके नया वर्ल्ड ऑर्डर पैदा करें। इख्तिताम पजीर हुआ प्रोग्राम हमारा। खुदा हाफिज।